کہ بل گیٹس کو حلال پاکستان کا ایوارڈ دینے کی تقریب صدر مملکت نے بل گیٹس کو حلال پاکستان ایوارڈ سے نوازا۔ پروکار تقریب میں وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اسلام آباد میں بل گیٹس کو حلال پاکستان کا ایوارڈ دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر مملکت نے بل گیٹس کو حلال پاکستان ایوارڈ سے نوازا۔ پروکار تقریب میں وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا ایک روزہ دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم عمران خان سے بل گیٹس کی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پولیو کے خاتمے اور دوسرے اہم موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بل گیٹس کے اعزاز میں ظہرانہ۔ آپ کو بتائیں کہ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا ایک روزہ دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم سے بل گیٹس کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پولیو کے خاتمے اور دوسرے اہم موضوعات پر بات چیت بھی ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بل گیٹس کے اعزاز میں ظہرانہ۔ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ عوامی لیڈر بننے کی دعوے دار نے اپنے کارکن کو قریب آنے پر نفرت سے دھکیل دیا۔ مریم نواز کا شاہانہ انداز غریب غربا ساتھ نہیں چل سکتے۔ نون لیگی خاتون ورکر کے ساتھ چلنے پر مریم نواز بھڑک اٹھی۔ آپ ساتھ کیوں چل رہی ہیں؟ میرے یہاں سے آگے ہو جائیں۔ آپ لوگ پلیز چلتے جائیں، آگے چلو یار۔ باجی کیا کر رہے ہو آپ؟ باہر نکلو نا، باہر نکلو۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ 2 رکنی بینچ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ نیب پروزیکیوٹر نے نیا تیاری کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے نئے نیب پروزیکیوٹر کو تیاری کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ آپ کو تیاری کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ عدالت کا استفسار۔ میری ٹیم نے بتایا کہ تیاری کے لیے 8 ہفتے لگیں گے۔ نیب پروزیکیوٹر اظہر صدیق نے کہا، کوشش کروں گا کہ 4 ہفتوں میں کیس کی تیاری مکمل کر لوں۔ ایون فیلڈ ریفرنس کا بہت بڑا ریکارڈ ہے لیکن سارا غیر متعلقہ ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ قانون کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ ملک میں قانون کی بالادستی لازمی ہے۔ پیپلز پارٹی کا لاہور ہائی کورٹ بار سے گہرا تعلق رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین اور جمہوریت دی ہے۔ قانون ریاست اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ میری والدہ اور والد کو عدالتوں نے باعزت بری کیا۔ آصف زرداری اور بے نظیر پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ قانون کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے عدلیہ کی بحالی میں کردار ادا کیا ہے۔ نظریاتی وکلاء صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں۔ The relationship between the Pakistan People's Party and the legal fraternity, the relationship between Qaid-e-Awam Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto and the legal fraternity, the relationship between Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and the legal fraternity of the history of Pakistan. The law is the glue that binds society together. Law is the bridge between the state and the people. Without the law, no progress is possible. No civilized society is possible. No democracy is possible. My party and I have a special relationship with the law. 55 years later, the party formed by lawyers still fight for the rule of law, for the constitutional supremacy, and for the people of Pakistan. Pakistan was made a constitutional, democratic, Islamic republic. We were given a constitution. We were given democracy. One man, one vote. To that too by a lawyer, Qaid-e-Awam
Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत संभाली तो अंदाज़ा नहीं था कि इतनी स्कॉलरशिप्स दी जानी चाहिए। दौरान तालीम स्कॉलरशिप्स ख़त्म होने पर तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तालीम का बुनियादी मकसद कौम की तामीर है। कई मज़ामीन की पाकिस्तान में अहमियत ख़त्म हो गई है। कई मज़ामीन के लोग पाकिस्तान में मिलते ही नहीं हैं। स्कॉलरशिप्स तलबा को मुश्किलात के हवाले से शिकायत रहती हैं। स्कॉलरशिप्स का मकसद कौम की तामीर से मुंसलिक होना चाहिए। स्कॉलरशिप्स कंप्लेंट पोर्टल से तलबा की शिकायत का अजाला किया जा सकेगा। मैं आइडिया ही नहीं था और मुझे कई दफ़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे कि जी हमें नज़रअंदाज किया गया, मेरिट नहीं है। फिर जब वो अपने कोर्स पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप पे पैसे ख़त्म हो गए, वो कोई चक्कर लगा रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें और क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दें कि सारे कंप्लेंट्स भी एक जगह पे आएँ, वेरिफिकेशन एक जगह से हो कि क्या क्राइटेरियन क्या स्कॉलरशिप्स देने का, फिर किन सब्जेक्ट्स पे स्कॉलरशिप्स देनी है। क्योंकि आप स्कॉलरशिप्स के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं कि मुल्क का तालीम का रास्ता क्या होना चाहिए। क्योंकि कई स्कॉलरशिप्स हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुल्क की क्या ज़रूरियात हैं और स्कॉलरशिप्स किस सब्जेक्ट के लिए मिल रही है, उसका कनेक्शन ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि तालीम का निज़ाम हम बना रहे हूँ, उसका पर्पस क्या है? उसका सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए नेशन बिल्डिंग। सेकेंडली, वो तालीम जो नेशन को बिल्ड करे, उस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जाए। तो इसलिए ये आइडिया आया कि एक पोर्टल बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। हमारी जो सिटीज़न पोर्टल का एक, जो अभी आपने बड़ी तफसील में बताया गया कि उसके अंदर उसको एक एक्सक्लूसिव उसके लिए हो, स्कॉलरशिप्स के लिए एक सेक्शन, और किसी को भी कोई कंप्लेंट हो वो उसके ऊपर आए। रहमतुल आलमीन, ये हमने इंट्रोड्यूस कराई है स्कॉलरशिप्स। ये क्यों करवाई है? मैं कई दफ़ा सुनता हूँ कि जी देखें आप, ये हर अजीब अजीब चीज़ें सुनता हूँ, क्योंकि लोगों को बदकिस्मती से समझ ही नहीं है कि वो रहमतुल आलमीन। अब आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कौम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान है। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि पेट्रोल अब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। हुकूमत यूं आवाम पर बोझ न डाले, टैक्स कलेक्शन निज़ाम को बेहतर करे। अब तक मुतादिद बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर चुके हैं। कीमतों में मजीद अभी इजाफा होता रहेगा। हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह में आलमी मार्केट में 35% इजाफा हुआ। आज आलमी मार्केट में $93 फी बैरल तेल की कीमत है। अब इस वक्त पूरी कौम जो है वो सख्ते में है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उससे उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आए दिन पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ा दी जाती है। मेरा ख्याल है कि आपको टैक्स कलेक्शन में एफिशिएंट होना चाहिए, ना कि आप इन मद में से पूरा करके लोगों के ऊपर बोझ डालते जाएं। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इस वक्त आलमी मंडी में अनप्रेसिडेंटेड पेट्रोलियम प्राइसेस हैं। सिर्फ पिछले 2 महीने के अंदर सिर्फ 35% उसमें इजाफा हुआ। आज $93 से ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं। जो हुकूमत ने किया, आपने पेट्रोलियम लेवी में कमी की और सेल्स टैक्स को 0 पर ले आए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, जो हुकूमत बोझ उठा सकती है वो उसका बोझ उठाए, और वो बोझ हुकूमत उठा रही है। ये पेट्रोल वाला इशू को पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा। अब उम्मीद है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमतें कम होंगी। जैसे जैसे वो कीमतें कम होंगी वो यकीनन वो उसका फ़ायदा जो है वो आवाम को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे कि पहले भी किया जा रहा है।
اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی سندھ میں عہدیداروں کے انتخابات پر اختلافات، عہدیداروں کی نامزدگی کے چند گھنٹوں بعد ہی استعفے آنا شروع ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سابق مرکزی نائب صدر حلیم عادل شیخ کو سندھ کا نائب صدر مقرر کیا گیا تھا۔ حلیم عادل شیخ نے عہدے سے استعفیٰ مرکزی سیکرٹری جنرل کو ارسال کر دیا۔ مزید اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ میں حکومت کے وزراء سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے این آر او کون مانگ رہا ہے؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ این آر او دیں؟ آپ این آر او نہ دیں اگر آپ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ تو خود کو این آر او دے چکے ہیں۔ جو نیب آرڈیننس ترمیم کیا گیا ہے، اتنی بے شرمی کے ساتھ پاکستان کی کسی حکومت نے خود کو این آر او نہیں دیا جس بے شرمی کے ساتھ عمران نیازی صاحب نے اپنی حکومت کو این آر او دیا ہے۔ انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ مستقبل میں ان سے کوئی سوال نہ پوچھ سکے کہ آپ نے جب ملک کے اندر چینی کی کمی تھی تو چینی ایکسپورٹ کرنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ جب ملک کے اندر گندم کی کمی تھی تو آپ نے گندم ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور پھر مہنگے نرخوں کے اوپر آپ نے گندم اور چینی امپورٹ کیوں کی؟ اور جب چینی کا آپ کو 100 روپے پہ ٹینڈر پورٹ کے اوپر مل رہا تھا تو آپ نے اسے ریجیکٹ کیا اور 160 روپے فی کلو چینی جانے کی اجازت کیوں دی؟ کس نے اس سے اپنی جیبیں بھریں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے حکومت ہمیشہ بھاگتی ہے، اور جب کوئی یہ سوالات پوچھتا ہے تو اس کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب کی حکومت پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہہ رہی ہے کسی حکومت نے پاکستان میں ہی نہیں دنیا میں ایک سال میں 16 درجے تنزلی نہیں کی کرپشن کی انڈیکس پہ، جو عمران نیازی صاحب کی حکومت کو کارنامہ انجام دینے کا موقع ملا ہے۔ ایک ایسی حکومت جس کے ہر روز سکینڈل آ رہے ہیں، جس کی کرپشن کی قیمت ایک عام آدمی دے رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے حکومت کے دور میں عام آدمی کو چینی 54 روپے کلو ملتی تھی، 5 سال 52 روپے کلو ملتی رہی۔ ہم چور ٹھہرے، اور جو 160 روپے پہ آج غریبوں کو چینی دیتے ہیں وہ ایماندار ٹھہرے۔ ہمارے دور میں کسان کو 2400 روپے پہ ڈی اے پی کی کھاد ملتی تھی، 5 سال ملتی تھی۔ ان کے دور میں 9500 روپے کی وہ بوری ملتی ہے، تو یہ ایماندار ہے؟ یہ قوم کے لیے بڑی مہنگی ایمانداری ہے۔ ایمانداری تو سستی ہونی چاہیے، یہاں پہ میں ایمانداری مہنگی پڑ رہی ہے، مہنگی ترین پڑ رہی ہے۔ ہر چیز کی قیمت آسمانوں کو جا رہی ہے۔ روپیہ جو ہے وہ ہر روز لڑک رہا ہے۔ وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ جب روپیہ لڑکتا ہے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ بجلی مہنگی ہو، گیس مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے۔ تو اب تو پاکستان میں پٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس جتنا مہنگا ہو چکے ہیں، تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخی طور پہ سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہیں، آپ کے اپنے لفظوں میں۔ تو لہٰذا ہمیں نہ سنائیں کرپشن کا الف لیلا کی کہانی۔ پچھلے 3.5 سالوں سے ہم ان کے احتساب کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، میں ایک بار پھر کہتا ہوں حکومت کے ترجمانوں کو کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق موجودہ حکومت کرپٹ ترین ہے۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔